یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، اس حوالے سے بہت سے دوست ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس پر بات کریں، اس پر بات کریں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم ہی ان موضوعات کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن بعض دفعہ بات ایسی ہوتی ہے کہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو شعور آ جائے۔ مومن تو ویسے ہی باشعور ہوتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ مجالس پڑھنے والے، مصائب پڑھنے والے عقیدت کے نام پر عقیدت سے ڈرا کر ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو سر عام جس سے اہل بیت کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، یہ اہل بیت پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوتا ہے، بہتان لگاتے ہیں، اور نہیں سمجھ میں آتا کہ سننے والے اگر مصائب ہو تو رونا شروع کر دیتے ہیں اور فضائل ہو تو واہ واہ شروع کر دیتے ہیں۔ بندگان خدا یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بات کرنے والا کر رہا ہے یہ سر عام توہین ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے کہ ایک ذاکر امام حسین کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، ان کی طرف نسبت دے کے کہتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ پنجابی سرائکی زبان میں وہ کہتا ہے میں رس گیا۔ امام فرما رہے ہیں نعوذ باللہ، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے، ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم سے نعوذ باللہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ بھائی بہنوں سے ناراض نہیں ہوا کرتے، اور پھر وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ امام نے کہا کہ میں ناراض اس لیے ہوں کہ میری شہادت تو کل کی ہو چکی اور تم میرے لاشے پر آ جائی ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ میں رس پیاں، شبیر دی آواز ہے میں رس پیاں، انجلاش دے پاسے وے کدی پردے سن بہنا نال بھرا نہیں رس دے یادا دے میں کل دا کٹھا کل دا کٹھا آ جائیے کہ یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے، جو جس کے ذہن میں آتا ہے اس کی نسبت اہل بیت کی طرف دے کے مصائب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ملتا، کوئی غیر مستند روایت نہیں ملتی تاریخ کی کسی کتاب میں، مقتل کی کسی کتاب میں۔ یہ ان کے اپنے ذہن کی خرافات تو ہو سکتی ہیں، تاریخ کی کسی مقتل کی کتاب میں ایسا نہیں ملتا۔ اپنے ان تخیلات کو اپنے گھر والوں پر لگاؤ، اپنی ماں بہنوں پر لگاؤ، تم پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن ان تخیلات کو اہل بیت کے ساتھ منسوب کرنا اور جھوٹ ان پر باندھنا یہ شرعاً حرام ہے۔ ایسا کرنے والا فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ مقتل کی کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، مقتل لاہوف ہو، مقتل مکرم ہو، دمۃ الثاقبہ ہو، شیخ مفید کا مقتل ہو، یہ سراسر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور کوئی ان سے پوچھے کہ کیا جو اصل مصائب ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، جو اصل مصائب ہیں وہی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل حرم کا اسیر ہونا، یہ جو اصل واقعات ہیں، اگر وہ صحیح تم روایات پڑھ لو تو شاید گریہ اس سے زیادہ ہو۔ کیوں اس گناہ میں شامل ہوتے ہو؟ اور جو ایسے لوگوں کی تائید کرنے والے ہیں، ان کو بلانے والے ہیں، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں۔ ایسے لوگوں کے چاہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے طور پہ کوئی تحقیق کریں۔ ہم سے کسی کو کوئی اختلاف ہو 100 بار رکھے، لیکن آپ اپنے طور پہ تو کم از کم تحقیق کریں نا، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سراسر جھوٹ پڑا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بہت مثبت تبدیلیاں آئی بھی ہیں، لوگوں میں شعور آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 2 پروگرام کیے تھے کہ ذاکر کہہ رہا تھا کہ جناب سیدہ نے فرمایا، سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمایا کہ عباس اگر مقتل کی طرف جا رہا ہے تو میرے سر سے چادر اتار کے جا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں صرف اور صرف رلانے کے لیے ایسے جھوٹ پڑے جاتے ہیں، اور ایسی حرکتیں کرنے والوں کو ہم یہی کہیں گے کہ باز آ جاؤ، کیونکہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب لوگ گریبان سے پکڑ کر ایسے عناصر کو نیچے اتاریں گے۔ اپنی عزت کا بھی خیال کرو، ویسے اگر عزت نہیں ہے تو کم از کم مکتب کی عزت کا خیال کرو، اور اہل بیت کے متعلق اس طرح کی گفتگو چھوڑ دو۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔